مساہرت کا مسئلہ. مساہرت ایک سینسٹیو ایشو ہے. عربی زبان میں سسرالی رشتوں کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے مساہرت کی، لیکن یہاں پہ فقہ حنفی نے چند ایک ایسے خطرناک مسائل بتائے جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، پرچیوں کے ذریعے بھی، ہماری اکیڈمی میں فون کر کے. تو میں چاہ رہا ہوں وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، بعض سائیکو بھی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارا رشتہ باقی رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ یا نہیں رہا، وہم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ کو یہ بنیادی مسئلہ مل جائے گا. بہار شریعت اردو زبان میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب نے لکھی، انہوں نے بھی یہ لکھا مسئلہ. یہ فقہ حنفی کا مشترکہ دیوبند اور بریلویوں کا مسئلہ ہے، اور بلکہ شادی شدہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نا اکثر یہ مسئلہ وہ خود سے بتاتے ہیں، کسی کے دماغ میں نہیں ہوتا پہلے خود ڈالتے ہیں. جس طرح ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی کتے کے ساتھ یہ کر لے، کوئی بکری کے ساتھ کر لے، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا ہوتا. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ان درس نظامی کے کورسز میں یہ پڑھاتے ہیں، تو کسی کے دماغ میں نہیں بھی آنا نا تو وہ چیزیں آ جائیں. اس طرح نا یہ شادی شدہ لوگوں کو نا یہ دماغ میں ڈالتے ہیں کہ جی غلطی سے اگر کوئی مرد رات کے وقت اٹھا اور اس کا شہوت والا ہاتھ بجائے اپنی بیوی کے اپنی بچی پہ پڑ گیا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی، 3 طلاقیں اور دوبارہ شادی بھی نہیں ہو سکتی. لو صاحبوں، غلطی سے بھی، سرکار جان بوجھ کے نہیں، یہ ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، غلطی سے. مجھے بتائیں یہ قرآن و سنت کا مزاج ہے کہیں پہ کہ غلطی سے بھی ہو جائے؟ اس سے وہ مساہرت کا رشتہ بتاتے ہیں. اس طریقے سے اگر کسی داماد نے اپنی ساس کو ہاتھ لگایا اور ایگزیکٹلی اس وقت کوئی گندا خیال اس کے دماغ میں آیا تو اس کی اپنی بیوی اس سے فارغ ہوگی ہمیشہ کے لیے. یہ کوئی اس سے غلط کام کی بات نہیں ہو رہی، صرف ٹچ کرنے کے اوپر. اس سے بھی خطرناک مسئلہ، کسی سسر نے اپنی بہو کے سر پہ ہاتھ پھیرا یا اس کو ایک ظاہر اس کی بچیوں کی جگہ محرم ہے، ہمیشہ کے لیے محرم ہے، ایون وہ طلاق بھی دے دے اس کا بیٹا تب بھی محرم ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 23 کے تحت اگر اس کے سسر کی نیت اس وقت خراب تھی ہاتھ لگاتے ہوئے صرف، تو وہ بہو اس کے اپنے بیٹے کے حق سے نکل گئی. وہ بیٹا بیچارہ مزدوری میں گیا ہوا ہے، وہ طلاق کا اختیار بیٹے کو تھا، سسر نے پکڑ کے تو وہ بہو فارغ کروا دی. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. فقہ حنفی والوں کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جو فقہ حنفی کے جو باپ پریشان ہے نا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہماری بہوؤں کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں اور اس کو طلاق نہیں دیتے ہیں، تو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. تسی بسم اللہ کرو تو اڑی فقہ فارغ ہو جائے گا، تو اڑا پتر باہر ہوئے گا تو صرف ہاتھ لال ہوتے فارغ. یہ میں مذاق اس لیے اڑا رہا ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بزرگوں نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے. لو سامو ہن من دسو کہ میں ہن اے کیا کراں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یا اے کیا کراں کہ بابے تے بڑی پیڑی شاہ جے. وہ کو نواں شعر میرے کو کڈاڑا ہے انہوں نے. اب یہ وہ مسائل ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ آپ کو پتہ ہے اس طرح ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کوئی سسر بہو کو اس طریقے سے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ لعنت کا مار ہے. اس کے بیٹے کی طلاق کہاں سے واقع ہوگی؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ چونکہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی. استغفر اللہ تو بولی. اگر یہ مسائل اسی طریقے سے تھے تو سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہوتا. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے محرمات ابدیہ بتا دیے ہیں کہ یہ حرمت والے رشتے ہیں، ان میں بھائی یہ آپ کے جو بنائے ہوئے رشتے ہیں نا یہ کوئی نہیں آتے. جھوٹی اور جعلی گھڑی ہوئی روایتوں کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ مسئلے اخذ کیے. اسی لیے پھر امام بخاری نے ان کی مٹی پلیت کی ہے فقہ حنفی والوں کی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول لیا سورہ النساء کی آیت نمبر 23 جس میں محرمات ابدیہ آئے تھے کہ ہمیشہ کے لیے کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں.
حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں ہمیشہ کے لیے، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں۔ یہ محرمات ابدیہ والی جو آیت تھی اتنی دفعہ آئی ہے، تو میں نے ویسے پرنٹ کر کے اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا اگر مجھے موقع ملا میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں گفتگو مکمل ہو، لیکن اب چونکہ یہ اتنی دفعہ بیان ہوئی ہے تو میں نے کہا چلے میں کور کر دوں۔ اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور تمہاری بھتیجیاں یعنی بھائیوں کی بیٹیاں، اور اسی میں اجماع امت ہے کہ ان کی آگے جو بیٹیاں ہیں نا وہ بھی حرام ہوگی۔ وہ مجھ سے ایک ویڈیو میں غلط اجتہاد ہوا تھا، پھر میں نے اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کروایا تھا پوری تحقیق کر کے، کیونکہ میں نے اس کو غلط قیاس کیا تھا کہ چونکہ اس کا اب آگے باپ ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو شاید وہی اینالوجی بنے گی جو آپ اپنی کزن میرجز میں کر سکتے ہیں۔ پھر مجھے ایک مولانا اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں کاشف بھائی، انہوں نے فون کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ہے یہ مسئلہ، تو آپ اس پہ تحقیق کریں۔ میں نے کہا کوئی حدیث، ان کا حدیث تو نہیں۔ پھر میں نے مختلف علماء سے پوچھا، شیعہ سے بھی، سنیوں سے بھی، سب نے کہا حدیث کوئی نہیں، یہ اجماع امت سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھتیجیاں اور بھانجیاں جو ہے نا ان کی اولادیں بھی آپ کی بھتیجیاں اور بھانجی ہیں، اگرچہ ان کی آگے جو اولادیں ہیں وہ کسی اور مرد سے ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ قیامت تک جتنی اولاد ہے نا اسی طریقے سے حرام ہوگی جس طرح آپ کی اپنی پوتے پوتیاں اور آگے نواسے نواسیاں اسی طریقے سے۔ تو تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں یعنی بہنوں کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جو دودھ کے رشتے میں ہیں، یہ وہ آ گیا جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری جو بہنیں ہیں رضاعت کے رشتے میں، یعنی جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ہے ان کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وامہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یعنی جو ساس ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تب بھی اس کی جو ماں تھی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرمت والا رشتہ ہو گیا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ بچیاں جو تمہاری عورتوں کی ہیں اور تمہاری پرورش میں ہیں۔ یعنی ایک عورت جس کی بچیاں تھی اس نے دوسری شادی آپ کے ساتھ کی، اس کا خاوند فوت ہو گیا یا طلاق دے دی، تو پہلے خاوند سے جو اس کی بیٹیاں ہیں نا وہ اب آپ کی بیٹیوں کی مانند ہے، کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ آپ نے شادی کر لی ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان عورتوں کے کیس میں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو، ان کی جو پہلے خامدوں سے بچیاں ہیں وہ بھی تمہاری بیٹیوں کی مانند ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، صرف زبانی کلامی رشتہ ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر طلاق ہو گئی، تو اب جو اس کے پہلے خامند کی بیٹیاں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں، کیونکہ آپ نے ان کی اس والدہ کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کی، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ فلا جناح علیکم، پھر تمہارے اوپر اس حوالے سے کوئی حرج نہیں۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور جو تمہارے بیٹوں کے لیے حلال ہوئی ہوئی ہیں ان کی بیویاں، یعنی تمہاری جو بہو ہیں وہ بھی تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جس طرح بیٹے کے لیے باپ کی ساری بیویاں حرام ہے، خواہ وہ ڈائریکٹلی اس کی اپنی ماں ہو یا رشتے میں جو ماں، اسی طریقے سے آپ کے بیٹے نے جس کے ساتھ صحبت کی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب آپ کے اوپر حرام ہوگی، وہ بھی آپ کی بیٹیوں کی مانند ہے، یعنی آپ کی بہو۔ یہ وہ 12 رشتے آئے، اور پھر ساتھ آیا ایک ٹیمپرری طور پہ جو حرمت والا رشتہ ہے، جو پرماننٹ نہیں ہے، وقتی طور پہ۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا کہ تم 2 بہنوں سے اکٹھا
نکاح والا معاملہ کرو. یہ اب عارضی ہے. اگر آپ کی بیوی فوت ہوگی تو آپ اپنی سالی سے شادی کر سکتے ہیں, لیکن بیک وقت کوئی اپنی سالی کے ساتھ اور بیوی کو رکھتے ہوئے شادی نہیں کر سکتا. یہ وقتی طور پہ حرام ہے. اگر وہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد شادی ہو سکتی ہے, الا ما قد سلف, سوائے اس کے کہ جو پہلے تم سے کوئی غلطی ہو چکی اس میں معافی مانگو, اور وہ سارا اگر کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا اسے ختم کرو. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے, سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے. اس کے بعد پارہ نمبر 5 شروع ہوتا ہے. پھر پارہ نمبر 5 کے سٹارٹ میں بھی ایک اور رشتہ بھی بیان ہوا کہ وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مرد کی بیوی سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے مرد کے عقد میں. یہ بھی ٹیمپرری طور پہ ہے, اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکتے ہیں. اب یہ جو ذکر آیا کہ 2 بہنوں کو آپ ایک نکاح میں ایک وقت میں اکٹھا نہیں کر سکتے, یکے بعد دیگرے کر سکتے ہیں, اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, سیدہ رقیہ اور ام کلثوم, نبی الاسلام کی 2 اپنی حقیقی بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے عقد میں تھیں. اسی وجہ سے ان کا لقب ہے ذو النورین, 2 نوروں والا, یعنی نبی الاسلام کی آنکھوں کا نور. آپ کی بیٹیاں ان کے عقد میں آئیں, اور بہت بڑی فضیلت ہے. کسی اور شخص کے حق میں یہ فضیلت نہیں ہے. ہمارے علم میں تو پلانٹ ارتھ پہ ایسا کوئی اور خوش نصیب کسی بھی امت میں نہیں ہے کہ وقت کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے عقد میں آئی ہوں. یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا ایک اعزاز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. لیکن بیک وقت نہیں اکٹھی ہو سکتی. اچھا, قرآن میں اتنا ہی ذکر تھا, اس کی ایکسٹینشن پھر نبی الاسلام نے کی ہے. بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی کسی مرد کے ہاں, اور خالہ اور بھانجی بھی جمع نہیں ہو سکتی. یعنی ایک ہی وقت میں کسی عورت سے اور اس کی پھوپھی سے آپ شادی نہیں کر سکتے. یا تو اس کی پھوپھی سے شادی کریں یا اس سے کریں, ایک وقت میں نہیں کر سکتے. ہاں, آپ کی بیوی مر گئی اس کی پھوپھی سے کر سکتے ہیں, یا وہ مر گئی اس کی بھتیجی سے کر سکتے ہیں. اس طرح خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے. اس سے آپ کو ایک فارمولہ پتا چل گیا, اور وہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ وہ تمام 2 عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مرد تصور کر لیا جائے, وہ کسی مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. مثلا قرآن میں تو آیا کہ 2 بہنیں کسی مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. اب یہ 2 بہنوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو یہ آپس میں کیا بن گئے؟ بہن بھائی بن گئے نا. تو کیا بہن بھائی کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو بس یہ فارمولہ بن گیا کہ اب یہ 2 عورتیں ہیں, یہ اکٹھی کسی تیسرے مرد کے ہاں نہیں جا سکتی. اسی طریقے سے کوئی مرد اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے, اس میں آیا کہ وہ تو حرام ہے. اب اس مرد کی جگہ آپ عورت تصور کر لیں, یعنی وہ بھتیجی اور وہ پھوپھی, وہ کسی تیسرے مرد کے ہاں اکٹھی نہیں ہو سکتی. خالہ اور بھانجی میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے, یعنی یہ خالہ اور وہ بھانجا ہو گیا, کیا خالہ اور اس کا بھانجا آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں ہے. تو اب اگر اسے آپ بھانجی تصور کریں تو یہ 2 عورتیں بھی کسی ایک مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. یہ ایک سمپل فارمولہ ہے, اور یہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ ہوتا بھی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی کبھی پوچھ لے تو اس کے لیے, ادروائز اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا معاشرے میں. یہ تو اسٹیبلش ہے, لوگوں کو پتا ہوتا ہے. کبھی کبھار کوئی ایک کمپلیکس کیس آ جائے تو آ جائے, ادروائز عموماً اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی اس طریقے سے رشتے چلا رہا ہو اور شادیوں پہ شادیاں ہو رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ جو بے نمازی بھی ہے نا, وہ بھی نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہے نا وہ علماء سے پوچھ کے چل رہے ہوتے ہیں, اور جنازہ بھی اینڈ پہ علماء نے ان کا پڑھانا ہوتا ہے. باقی آگے پیچھے بے شک مسجد کا منہ بھی نہ دیکھیں, لیکن کم از کم جو ریچولز ہیں, رسومات, بس یہ دین ریچولز کا ہی نام رہ گیا. تو اس میں بلکہ یہ آپ کو زیادہ اس معاملے میں سینسٹیو نظر آئیں گے. نماز ایک نہیں پڑھتے ہوں گے, اور نکاح طلاق کے مسائل اتنی وہ شوق سے پوچھ رہے ہوں گے اور اتنے ڈر ڈر کے پوچھ رہے ہوں گے کہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کتنا پرہیزگار آدمی ہے. اور پرہیزگاری یہ ہے کہ نماز ایک نہیں پڑھی کبھی. لوگ اپنا مسلک بدل لیتے ہیں, کٹھی 3 طلاقیں دیتے ہیں, جا کے اہل حدیثوں سے فتویٰ لے آتے ہیں, اور وہاں پہ ان کو لکھوایا جاتا ہے کہ آج کے بعد ہم اہل حدیث ہوتے ہیں. اور وہ اہل حدیث بس صرف اس مدرسے کے گیٹ کے اندر ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہی کہتے ہیں نجدی.
تو یہ اس قسم کے فتوے نہ لیا کریں. وہ جس طرح حنفی دیوبندی بریلوی حلالہ کرواتے ہیں نا, تو یہ اہل حدیث حرامہ کروا رہے ہوتے ہیں. کٹھی 3 طلاقیں واقع ہوگی بھائی, اب دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی. اس پہ بالکل اہل سنت کا اتفاق ہے. ایک الگ سے ٹاپک ہے, میں نے اس کو بریف کیا ہوا ہے. تو یہ اس قسم کے فتوے نہ لیا کریں. ہماری اکیڈمی میں لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں بھائی چونکہ جوڈیشری کا کیس ہے, آپ علماء کے پاس جائیں, ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں اور ان سے ریٹن میں فتویٰ لیں. ہم آپ کو مسئلہ بتائیں گے بھی نا, تب بھی وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ ون سائیڈڈ آپ فتویٰ پوچھ رہے ہیں نا, دوسری پارٹی تو ہمارے سامنے نہیں ہے. اس طرح کے جب نکاح طلاق کے مسائل ہوں, دونوں پارٹیاں کسی عالم کے سامنے بیٹھیں, دونوں کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوں, پھر کسی مسئلے تک پہنچا جائے گا. نکاح کے کیس میں کیا فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اس عورت سے شادی کرنے لگا ہوں تو بس اجازت ہے جی؟ باقاعدہ پوری سرمنی کی جاتی ہے, گواہ بٹھائے جاتے ہیں, نکاح رجسٹرار بلایا جاتا ہے, ایک خطیب آتا ہے جو نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے. طلاق کے مسائل فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, جو زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے. اس طرح فون پہ نہیں مسئلے پوچھے جاتے. جن کا بھی مسئلہ ہو بھائی, جس مسلک میں آپ تھے انہی کے پاس جائیں, انہی کے سامنے اپنے مسائل رکھیں اور فتویٰ لیں. یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کر کے ہمیں جو ہے اس معاملے میں آزمائش میں مبتلا نہ کیا کریں. ہم اگر مسئلہ بتائیں گے بھی تو وہ صرف مسئلے کے طور پر ہوگا, اس کے اوپر آپ عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو دوسری پارٹی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس طریقے سے فتوے والا معاملہ ویسے بھی ریٹن میں ہوگا, اور ریٹن والا جو اتھارٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے بھی نہیں ہے, نہ ہم اسے پریکٹس کرتے ہیں. ہم صرف دینی مسائل بتاتے ہیں. ریٹن میں فتووں کے لیے علماء جو ہیں ان سے رابطہ کریں جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو لکھ کے پورے شواہد کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دیں گے. تو یہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا, میں نے اس لیے اس کو مساہرت کے مسئلے کو بھی بیان کر دیا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 23 کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کا ایک قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 7 رشتے نسب کی وجہ سے حرمت والے ہوتے ہیں, یعنی بلڈ لائن کی وجہ سے, اور 7 سسرالی رشتے ہیں جو حرمت والے ہو جاتے ہیں, یعنی سسر اور بہو کا رشتہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مرد کے لیے اس کی ساس محرم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. یہ جو حدیث امام بخاری نے لی ابن عباس کا قول, اس کے نیچے تعلیقاً پھر انہوں نے یہ مساہرت کا سارا مسئلہ ڈسکس کیا کہ اگر کوئی ہاتھ لگا لے اس طریقے سے, اور پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ یہ اس قسم کی جتنی باتیں ہیں یہ بالکل جعلی ہیں, ان کی کوئی اثر موجود نہیں ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ اگر ایک سسر نے اپنی بہو کو غلط نیت سے ٹچ کیا ہے, صرف ٹچ کیا ہے, اور وہ اس کے بیٹے کے حق سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی, کتنا بڑا ظلم ہے یار. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ کوئی ثابت نہیں ہوتا. اس چیز کو پھر امام بخاری نے صحیح بخاری میں تعلیقاً سارا ڈسکس کیا ہوا ہے.